کے بعد ایک واقعہ بیان کیا، ذرا بہت غور سے سنو. واقعہ کیا ہے یہاں سے اللہ بیان کر رہا ہے. قال قائل منهم انی کان لی قرین. یہ ایک جنتی کا واقعہ ہے، جنت میں پہنچ گیا. یہ وہ بولتا ہے میرے رب میرا ایک دوست تھا، یعنی میرا ایک فرینڈ تھا. وہ کہاں ہے؟ وہ ہم دونوں مل کر دھندا کرتے تھے، وہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں جنت میں. اللہ نے فرمایا کون تھا وہ؟ بولے کافر تھا وہ. بولے وہ کفر ہی پر رہا، دیکھنا چاہتا ہے؟ بولے ہاں دیکھنا چاہتا ہوں. قال هل انتم مطلعون، دیکھنا چاہتا ہے؟ فطلع، اللہ کہتا دیکھ. وہ جھانکتا ہے اسے جہنم کی طرف. فرآہ فی سواء الجحیم، جنت کے بیچوں بیچ جلتا ہوا نظر آ رہا ہے. وہ آگ کی لپٹوں میں گرا ہوا ہے. ارے بولے اللہ ان کی تلتردین، اگر میں اس کے ساتھ رہتا، اس کی باتوں میں آ جاتا تو یہ تو میرا ستیہ ناش کر دیتا تھا. لتردین، مجھے ہلاک کر دیتا تھا. یہ اچھا ہوا میں اس کی باتوں میں نہیں آیا. ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، میرے رب کی نعمت نہ ہوتی تو میں آج یہاں حاضر نہ ہوتا، جنت میں نہ ہوتا. اب اس کے بعد خوش ہو کر کے بول رہا ہے افما نحن بمیتین، اب مرنا نہیں ہے کیا؟ اور بولتا ہو جنت میں، بولتا ہے مرنا نہیں ہے نا. اللہ اکبر. الا موتتنا الاولی، وہ جو پہلی موت آ گئی نا اس کے بعد مرنا تو نہیں ہے نا. اسے دیکھ کر کے بولے گا اس نعمت کو اور اس جنت کو چھوڑ کر مرنا کون چاہے گا؟ بولتا ہے وہ کیا مرنا نہیں؟ بولتا ہے افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی، یہ پہلی موت کے بعد اب موت نہیں آئے گی نا. بولا ان ھذا لہو الفوز العظیم. ہوا یہ کہ یہ دونوں دوست تھے، ایک کافر تھا ایک مومن تھا. انہوں نے مل کر کے شراکت میں دھندا کیا. نفع آیا 6000، تو 3,000 دینار دونوں نے لے لیے. ایک دفعہ دونوں ملے، کہا کہ وہ 3,000 کا کیا کیے؟ مومن پوچھ رہا ہے. تو کافر بول رہا ہے ابھی 1,000 روپے کا میں نے ایک فارم ہاؤس لیا ہے، عرض لیا ہے، عرض نہیں زمین لی ہے، فارم ہاؤس لیا ہے. اس میں نخل ہے اور نہر ہے. ایک نہر چل رہی ہے اور اس میں کھجوروں کے درخت ہیں. 1,000 دینار کا میں نے وہ فارم ہاؤس لے لیا ہے. اچھا. اب آیا رات میں اللہ کے حضور یہ مومن، بولے میرے رب تجھے معلوم ہے کہ 3,000 دینار نفع ہوا ہے، مجھے ملا ہے. میرے کافر ساتھی نے ایک فارم ہاؤس لے لیا ہے، ایک جگہ لے لی ہے، تو میں جنت میں ایک جگہ لینا چاہتا ہوں جہاں پر کھجوروں کے باغات ہوں اور نہریں ہوں. تو 1,000 دینار میں مسکینوں کو دے دیتا ہوں. لیکن اللہ کی راہ میں دے دیا. پھر ملا، بولے کیا بات ہے؟ بولے 1,000 کا تو میں نے فارم ہاؤس لے لیا تھا. دوسرے کا کیا کیا؟ بولے 1,000 روپے میں نے غلام لے لیے ہیں جو میرے گھر میں بھی کام کرتے ہیں اور میرے فارم ہاؤس پر بھی کام کرتے ہیں. وہ پھر یہ رات میں آیا میرے رب میرے کافر ساتھی نے 1,000 دینار میں غلام لے لیے ہیں جو اس کے گھر میں اور اس کے فارم ہاؤس پر کام کرتے ہیں، تو مجھے جنت میں بہت سارے غلام چاہیے، تو 1,000 میں مسکینوں کو تیری راہ میں دے دیتا ہوں. پھر ملا، بولے آگے کیا کیا تو نے؟ بولے 1,000 روپے کے اندر میں نے خوبصورت لڑکی سے شادی کر لی ہے، مہر میں دیا ہے میں نے اس کو 1,000 دینار، سب شادی میں خرچہ کیا. رات میں آیا، بولے میرے رب میں 1,000 دینار جو نفع میں ملا تھا اور باقی رہ گیا ہے، میں جنت میں ایک حور سے شادی کرنے کی تمنا رکھتا ہوں، اس کی مہر کے طور پر میں مسکینوں کو 1,000 دینار دے دیتا ہوں. بولے اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند ہے. سدی نے واقعہ لکھا ہے. تو یہ جنت میں چلا گیا اور وہ اپنے کفر پر جمع رہا. اس کا صدقہ کام آیا اور اس کے باغات، اس کی بیوی اور اس کا فارم ہاؤس اس کے کوئی کام نہیں ہے، اس کے غلام کوئی کام نہیں ہے، جہنم میں چلا گیا. تو کہہ رہا ہے میرے رب میرا ایک دوست تھا، انی کان لی قرین. کیا
بولتا تھا وہ؟ یقول اینک لمن المصدقین، ارے تجھے مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین ہے؟ اور دلیل دیتا ہے اذا متنا وکنا ترابا وعظاما اینا لمدینون، ارے جب ہم مر جائیں گے اور سڑ کر کے ہڈی ہو جائیں گے تو دوبارہ ہم سے حساب لیا جائے گا، یہ کوئی بات ہے؟ ایسا بولتا تھا اس کو. تبھی تو اس نے کہا میں اس کی باتوں میں آ جاتا تب تو تباہ ہو جاتا. ایسے جب آخرت پر یقین نہیں تھا مرنے کے بعد کی زندگی پر تو کہاں گیا وہ؟ ادھر دیکھنا چاہے گا. دیکھ اس کا مطلب اگر تم کسی کو دیکھنا چاہو گے جنت میں کہ اللہ وہ کہاں ہے، اللہ فرمائے گا ادھر نہیں آئے ہو ادھر چلا گیا ہو. دیکھنا چاہے گا؟ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھو گے. آج تو ہٹو بٹو کی آوازیں آتی ہیں نا، ہٹو بچو ہٹو بچو، ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے. دیکھنا چاہو گے ہاں جنت سے دیکھ لینا ان کا کتنا برا حال ہونے والا ہے. ساری ان کی ہیکڑی ہوا ہو جائے گی. یہ بیچارے ان کے اوپر بڑا افسوس ہوتا ہے، حسرت ہوتی ہے کہ یہ کتنے خطرناک انجام سے دوچار ہونے والے ہیں. دنیا تو بن گئی ہے ان کی مگر آخرت پوری کی پوری تباہ کر دی ہے. اور بڑا بدنصیب ہے وہ شخص جو دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت تباہ کر دے. اس لیے کہ ایک عارضی زندگی کے مقابلے میں ہمیشہ کی زندگی کو تباہ کر دینا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. سب سے پاگل لوگ ہیں. کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے ہیرو ہیں، بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، صرف دنیا میں مگن ہے وہ، ان کو پرواہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ لوگ عقل مند ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. یہ قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ بڑی بڑی باتیں کرنے والے لوگوں کا حشر کیا ہوا ہے. جی حشر کیا ہوا ہے ان کا.